بسم اللہ الرحمن السلام علیکم خواتین و حضرات. میں ایک سوسائٹی کی فکرنشپ کی انتظامیہ کا بالخصوص تمام حضرات مشکور ہوں کہ مجھے آپ کے یہاں کے سامنے حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا. آج کا موضوع ہمیشہ کی طرح علماً زبیر شیخ صاحب نے ہی چنا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ زبیر شیخ صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں. کوئی ایسا موضوع ڈھونڈ لاتے ہیں جس کو میں بول نہ پاؤں. پاکستان میں اخلاقی انحطاط پر اکثر بات چیت ہوتی رہتی ہے. تمام اہل دانش ہمارے ملک کے مختلف اخبارات میں بھی لکھتے رہتے ہیں، بشمول جناب سجاد میر صاحب کے ٹاک شوز میں بات زیر بحث آتی رہتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ میرے پاس کوئی ایسی نئی چیز ہے جو میں اس میں ایڈ کر پاؤں. خواتین و حضرات، جب سے انسان روئے زمین پر اترا اور انسان نے مختلف شکلوں میں اکٹھا رہنا شروع کیا، خاندان کی شکل میں، قبیلے کی شکل میں، پھر قوم کی شکل میں، ضابطۂ اخلاق انہیں دنوں سے انٹروڈیوس ہوا. اس لیے کہ جب لوگ اکٹھے رہتے ہیں، انسان اکٹھے رہتے ہیں، تو ان کو گورن کرنے کے لیے ایک ضابطہ چاہیے. اس ضابطے کے بغیر لوگوں کا اکٹھا زندہ رہنا ممکن نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کا اولین پیغام جو انسان تک پہنچایا گیا وہ ضابطۂ اخلاق ہی کہا. بعد میں آنے والے تمام مذاہب در حقیقت مختلف مذاہب نہیں ہیں جو اللہ کی طرف سے اتارے گئے، وہ دین اسلام ہی کی کنٹینیوٹی ہے. رب تعالیٰ نے اس وقت کے انسان کی ذہنی سطح کے مطابق پیغام اتارا، اس لیے کہ رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کرو. رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو خود نہ کر رہے ہیں. تو رب تعالیٰ نے جتنے بھی پیغام بھیجے، ایک روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر، جن میں سے ہم صرف 40 پیغمبروں کے نام جانتے ہیں جن کے نام قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں. وہ رب تعالیٰ سے ایک ہی پیغام لے کر آتے رہے اور انسان کی جو ذہنی ارتقا ہوتی رہی، اس ڈیولپمنٹ کے مطابق اگلا پیغام اترتا رہا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغام لے کر آ گئے. قرآن پاک نے اس دین کو مکمل کر دیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اور آخر پر خود رب تعالیٰ نے کہا کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا. تو تمام پیغام جو رب تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے ان کو اگر ہم دیکھیں تو زیادہ زور اس پر
حقوق العباد پر ہے، اور حقوق العباد کیا ہے؟ وہ ذات اخلاق ہی ہے، اس پر زیادہ زور ہے۔ یقینی طور پر حقوق اللہ بہت اہم ہے، لیکن رب تعالیٰ نے زیادہ زور حقوق العباد پر دیا، یہ کہہ کر کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا، لیکن دوسرے بندوں کے حقوق میں معاف نہیں کروں گا، بلکہ وہی معاف کر پائے گا جس کا حق ہم نے مارا ہوگا۔ ہمارے یہاں بھی انڈین سب کانٹیننٹ میں ایک ضابطۂ اخلاق شروع ہی سے رہا ہے۔ ہم نے بہت ہی منظم قوم کی حیثیت سے زندگی گزاری۔ جب اسلام انٹروڈیوس ہوا تو پھر ہمارے یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صرف رب تعالیٰ کا دیا ہوا ضابطۂ اخلاق ہی کام کرتا، لیکن بدقسمتی سے دوسرے تمام معاشروں کی طرح ہمارے یہاں بھی کلچرل ویلیوز میں بہت شدت سے ہمیں اپنے قبضے میں یہ رکھا۔ سوسائٹی کی روایات نے ہمیں اپنے قبضے میں یہ رکھا، اور لا آف دی لینڈ۔ لیکن رفتہ رفتہ ہم اس سے پرے ہٹتے چلے گئے کہ ہم لا آف دی لینڈ کی پابندی کریں، ضابطۂ اخلاق کی پابندی کریں۔ یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ رفتہ رفتہ ہمارے اندر سے اچھے اور برائی کی تمیز ختم ہوتی چلی گئی۔ ہم نے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ اور میں، ہم سبھی پریشان رہتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے معاشرے میں۔ ہم اسی جستجو میں رہتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ ہم یہ کبھی اندازہ نہیں کر پائیں گے کہ ہم کہاں سے چلے اور کہاں آن پہنچے، جب تک کہ ہم ایک تقابلی جائزہ نہ لیتے رہیں کہ ہم کہاں کھڑے تھے اور آج ہم کہاں ہیں۔ اس زمانے میں مال روڈ پر، اس زمانے میں یہ مال روڈی کے نام سے مشہور تھی، شاعر قائد اعظم، ہائی کورٹ کے نیکسٹ جو بلڈنگ ہے جہاں پیکو اور سنگر کے دفتر ہیں، سنگر کے ساتھ ورکٹ بردرز نام کی ایک فرم ہوا کرتی تھی۔ اس کے باہر ایک خاصے ایلڈرلی صاحب پان سگریٹ کا چھاوا لگا کے بیٹھتے تھے، ایسا باکس جو فولڈ ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، اس کو جب دکان سے لانی ہے تو اس باکس کو کھول دیتے ہیں، اس کے دونوں حصے، اس میں سگریٹ کی ڈبیاں اور پان وغیرہ ہوتا۔ اس کے ڈھکنے میں 3 تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک بہت صحت مند گولڈ موٹول سا بچہ، بہت ہی خوبصورت، یہ میرے طالب علم کے زمانے کی بات ہے، اور اس تصویر کے نیچے لکھا تھا جب میں بچہ تھا۔ اس کی نیکسٹ ایک بہت مسکولر باڈی، ویری ویل بلڈ باڈی، وہ مسلز دکھاتے ہوئے نوجوان کی تصویر تھی، اور اس پر لکھا تھا کہ جب میں جوان تھا، اور آگے آخر پر ایک تصویر لگی تھی ایک بدقوق قسم کے بوڑھے انسان کی، جس کی چہرے کی ہڈیاں بہت نمایاں تھیں اور جسم پر صرف کھال منڈی تھی، اور اس کے نیچے لکھا تھا میں کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ تو جب تک کہ ہم یہ تقابلی جائزہ نہیں لیتے کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے، ہمارے اندر احساس زیاں پیدا نہیں ہو پاتا۔
آپ میں سے وہ حضرات جو میری عمر کے ہیں، جو 60s کی دہائی میں اور اس سے بھی پہلے طالب علم تھے اسکول کے، کالج کے، انہیں اچھی طرح یاد ہوگا کہ ہمارے اسی شہر لاہور میں ہم لوگ مغرب کی نماز کے بعد بغیر لائٹ کے سائیکل نہیں چلا پاتے تھے، فوری طور پر چالان ہو جاتا تھا۔ ایک سائیکل پر ہم 2 اسٹوڈنٹ نہیں بیٹھ پاتے تھے کہ پولیس والا چھوڑتا نہیں تھا ہمیں۔ تمام بیل گاڑیاں، اونٹ گاڑیاں، ریڑے، تانگے، ان پر لالٹینیں جلتی تھی رات کو۔ ارلی 60s میں، موسٹ پروبیبلی 1960 اور 61، لاہور میں پہلی بار لین مارکنگ ہوئی تھی سڑکوں پر، اور زیبرا کراسنگ مارک کی گئی تھی مال روڈ پر۔ پولیس والے شروع میں ہمیں پولائٹلی منع کرتے تھے کہ سڑک کو سوائے زیبرا کراسنگ کہیں اور سے کراس نہ کرے۔ کچھ عرصے کی ایجوکیشن کے بعد پھر ان کی لب و لہجے میں تیزی آئی اور بالآخر چالان ہونے لگے۔ آپ نے اس زمانے میں دیکھا ہوگا کہ مختلف درختوں کے ساتھ لوہے کی بنی ہوئی باسکٹس لگی تھیں جس پر لکھا ہوا تھا مجھے استعمال کیجیے۔ اگر ہمیں کوئی کاغذ کا ٹکڑا یا کوئی اور رندی سڑک پر پھینکتے ہوئے پولیس والا دیکھ لیتا تھا تو ہم سے اٹھوا کر دوبارہ اس ٹوکری میں ڈلواتا تھا۔ پھر لندن کے ٹیلی فون بوتھ کی ڈیزائن پر یہاں مختلف ٹیلی فون بوتھ لگے، اس زمانے میں ہم کالج میں پڑھتے تھے۔ ایک سب سے عام بات ان دنوں تھی کہ یہاں اومنی بس چلا کرتی تھی، وہاں بس اسٹاپ پر ایک بہت بڑا الفابیٹ ہوتا تھا، وہ انگریزی زبان کا کیو، اور اس کے نیچے اردو میں لکھا ہوتا تھا کتاب بنائیے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس الفابیٹ کیو کے زیر سایہ ہجوم نہیں ہوتا تھا، بلکہ کتاب میں کھڑے ہو کر لوگ بس میں سوار ہوتے تھے۔ یہ ارلی 60s کا زمانہ تھا۔ آج ہمارے رویے کیا ہیں؟ اگر ہم اپنے آج کے رویوں کو دیکھیں گے تو والٹر بردرز کے باہر چھاوا فروش اس کی طرح ہمیں 2 تصویریں لگانی پڑیں گی، ایک اس زمانے کی اور ایک آج کی، اور نیچے ایک ایکشن ہوگا کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ تو جب تک کہ تقابلی جائزہ نہیں لیا جاتا ہمارے یہاں کچھ کھو دینے کا احساس نہیں پیدا ہوگا۔ الحمدللہ ہماری بہت بڑی اکثریت اس ملک میں رہنے والوں کی مسلمان ہیں۔ عام انسان تو کنٹرول ہوتا ہے صرف ایک ہی طرح کے قانون سے، لیکن حیثیت مسلمان ہم پر دوہری پابندی ہوتی ہے کہ ہم لا آف دی لینڈ کو بھی آبزرو کریں، اس لیے ہم اللہ کو آنسریبل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دیے ہوئے قانون کی بھی پابندی ہم کریں۔ اخلاقیات کے ان انحطاط کو اگر ہم ڈسکس کریں گے، جیسے یہاں نشست میں نے عرض کیا تھا کہ جس زمانے میں ہم پڑھ رہے تھے گورے نے ہمیں بات پڑھائی تھی کہ کسی بھی پرابلم کو ہم حل نہیں کر پائیں گے، کسی پرابلم کو سارٹ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اسے ریزالو نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ہم ہر پرابلم کو ایک خاص ترتیب میں ہینڈل نہ کریں۔ اور وہ ترتیب بڑی سادہ سی ہے کہ ہمیں
جب سامنا ہو کسی مسئلے کا تو پہلا قدم یہ ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم اسٹیبلش کریں واٹ از دی ایکچوئل پرابلم. کیونکہ اکثر اوقات جس کو ہم پرابلم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ پرابلم نہیں ہوتا، وہ نتیجہ ہوتا ہے کسی اور پرابلم کا. تو گورے نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ آئیڈینٹیفائی دی ایکچوئل پرابلم، اور جب ایکچوئل پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو ہم پھر اس کے روٹ کازز کو تلاش کریں. We should go by causes, we should go by root causes جو عام طور پر بڑے گہرے ہوتے ہیں. تو جب وہ روٹ کازز ہم اسٹیبلش کر لیں تو تیسری اسٹیج ہے ٹو فکس دی ریسپانسبلٹی. یہ کس نے کی ہے خرابی؟ اور نیکسٹ اسٹیپ ہے ٹو ٹیک پروڈکٹیو میجرس. تو ہمیں یہ اس وقت پڑھایا گیا تھا کہ پروڈکٹیو میجرس لینے پر ہی معاملے کو نہ چھوڑ دیں، کیونکہ اگر آپ نے پروڈکٹیو میجرس لیے اور اس معاملے کو وہیں چھوڑ دیا تو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سر اٹھائے گا وہی مسئلہ، سملر پرابلم کہیں اور پیدا ہو جائے گی. ہماری ٹیکسٹ بک کے مطابق لاسٹ بٹ دی موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ از ٹو ٹیک پریونٹیو میجرس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پرابلمز آ رہی ہیں اس ملک میں، میری سمجھ کے مطابق جو کہ بہت ہی کم ہے. جیسے شروع میں اعتراف کیا کہ میں پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں سے دو چیزیں ایویپوریٹ ہو گئی ہیں. میں یہ لفظ جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر استعمال کر رہا ہوں کہ وہ ایویپوریٹ ہو گئی سسٹم میں سے، اور وہ چیزیں ہیں سپرویژن اینڈ فالو اپ. سپرویژن نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں بے مہار ہو رہی ہیں، ہم انہیں چینلائز نہیں کر پاتے. اگر یہ دو چیزیں ہم دوبارہ سے سسٹم میں ری انٹروڈیوس کرا دیں تو ہماری 70% آف دی پرابلمس ود ان نیکسٹ 3 months ختم ہو جائیں گے. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہم لوگ سنہری دور مانتے ہیں، اینڈ ویری برائٹلی سو. وہ باقی اسلامک ہسٹری کا گولڈن پیریڈ تھا. مسلمانوں میں بلکہ اب تو مغرب میں یہ تسلیم کیا کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ایڈمنسٹریٹر انسانی تاریخ میں شاید ہی کہیں پایا جائے. ہم عقیدت رکھتے ہیں، بڑی شدت کی عقیدت رکھتے ہیں جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. رکھی بھی جانی چاہیے کہ وہ شخصیت یہی اس لائق. لیکن عقیدت کے ساتھ ساتھ وہاں سے ہمیں کچھ حاصل بھی کرنا چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے. ہم تعریف کرتے ہیں جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی، لیکن ہم نے اینالائز نہیں کیا
کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز نے بنایا، ایک مثالی حکمران کس چیز نے ہمیں بنا دیا۔ تو اگر ہم ذرا سا گہرائی سے دیکھیں اس بات کو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انہوں نے مینجمنٹ کا ایک گولڈن پرنسپل ایکسرسائز کیا، اور وہ گولڈن پرنسپل بڑا سادہ سا ہے، جو آپ اور میں جب ہم MBA کر رہے ہوتے ہیں تو مینجمنٹ کے سبجیکٹ میں پڑھایا جاتا ہے ہمیں سب کو، کہ کوئی غلطی انپنشڈ نہیں جانی چاہیے، اور کسی کا اچھا کام ان ریوارڈڈ نہ رہ جائے۔ تو اگر ہم اینالائز کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت کو تو یہ چیز بڑی نمایاں دکھائی دیتی ہے کہ خواہ کسی بھی اسٹیٹس کا انسان صحیح، خواہ اس کی خدمات اسلام کے لیے کتنی ہی نمایاں کیوں نہ صحیح، جیسے جناب خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص، ذرا سی کوتاہی معاف نہیں ہوئی کسی کی، اس کو سزا دی گئی ہے۔ اپنے بیٹے کو 100 درے لگوا دیے، جان سے چلے گئے ساتھ لاتے، اور اسی طرح کسی کا اچھا کام ان ریوارڈڈ نہیں رہا، اور اس کے نتیجہ کیا تھا کہ جس تیزی کے ساتھ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سلطنت اسلامیہ پھیلی ہے، انپریسیڈنٹڈ 220 اسکوائر مائلز پر ڈے، اور اتنا پھیلاؤ رکھنے کے باوجود ایڈمنسٹریشن بہت سخت رہی، کہیں لیپسز اور ریلیکسز نہیں، کہیں کوئی لیپسز دکھائی نہیں دیتے، کوئی ریلیکسیشنز دکھائی نہیں دیتی، اور کام صحیح چلتے رہے۔ مینجمنٹ میں ایک لیجنڈری فگر گزری ہے، انفارچونیٹلی کوئی 10 سال ہوئے ان کا انتقال ہو گیا، وہ تھے پروفیسر پیٹر ڈروکر، لیجنڈری فگر، اور انہوں نے مینجمنٹ سائنس میں بہت زبردست تھیوریز انٹروڈیوس کرائی۔ انہوں نے ایک تھیوری دی مینجمنٹ میں، اور وہ کمال کی تھیوری تھی، اور اس تھیوری کا نام پیٹر ڈروکر کے نام پر ہی رکھ دیا گیا، اور وہ تھیوری کہلاتی ہے پیٹرز لا آف انکمپیٹنس۔ پیٹر ڈروکر کا کہنا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے انکمپیٹنس لیول پر ہی رہتے ہیں، کمپیٹنٹ نہیں ہو پاتے کبھی۔ ہم پاکستان کے معاملات کو دیکھیں تو یہ پیٹرز لا آف انکمپیٹنس بڑی شدت سے کارفرما نظر آتا ہے۔ پیٹر ڈروکر کا کہنا یہ ہے کہ ایک کلرک ہم بھرتی کرتے ہیں اپنے ادارے میں، اسے کام نہیں آتا، اپنے کانفیڈنس کے لیول پر پہنچتے پہنچتے اسے نارملی 3 ایئرس لگ جاتے ہیں۔ ان 3 سالوں میں ادارہ اس پر انویسٹ کرتا ہے پیسہ، ٹائم، محنت۔ وہ 3 سال انویسٹمنٹ اس میں ہوتی رہتی ہے ادارے کی طرف سے۔ 3 سال کے بعد جب وہ کام سیکھتا ہے اور کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس کا باس اسے ریکمینڈ کر دیتا ہے فار پروموشن، یہ لکھ دیتا ہے کہ از اے ویری کمپیٹنٹ پرسن، ویری ایفیشینٹ پرسن، شوڈ بی
promoted to the next level. وہ پروموٹ ہو جاتا ہے ایز ہیڈ کلرک. ہیڈ کلرک کے طور پر اسے کام نہیں آتا. وہ پھر سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہے اور ادارہ اس میں انویسٹ کر رہا ہے. جب وہ کام پوری طرح سیکھ جاتا ہے اور اچھا کام کرنے لگتا ہے تو پروموشن کے لیے آتا ہے کہ بہت ہی کمپیٹنٹ ایفیشینٹ آدمی ہے, اس کو اگلے مرتبے پر پروموٹ کر دیا جائے. پروموشن ہو جاتی ہے, پھر سیکھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ ریٹائر ہو جاتا ہے. تو ادارہ اس کے تمام اسٹے کے دوران 30 ایئرس 35 ایئرس اس میں انویسٹ ہی کرتا چلا جاتا ہے. تو جب کہ پیٹر ڈروکر کے کہنے کے مطابق جب اس نے کمپیٹنس لیول اچیو کر لیا, اٹین کر لیا کمپیٹنس کا لیول, پھر اس سے وہاں 3 سال کام کیا جانا چاہیے تاکہ وہ ڈیلیور کرے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں میری کی. پیٹر ڈروکر کے ساتھ ہی مجھے پروفیسر میری یاد آ گئی. یہ ہارورڈ اسکول آف بزنس اسٹڈیز, ہارورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر تھی, یہ بھی انتقال کر گئی. انہوں نے ایک ڈیفینیشن بیان کی کہ افیکٹو مینیجر کون ہوتا ہے. بڑی حیران کن, کم سے میرے لیے حیران کن تھی, اس لیے کہ مجھے نہیں ہے, ایکسپوئر نہیں تھا. پروفیسر میری کا کہنا یہ ہے کہ ایفیشینٹ مینیجر وہ نہیں ہے جو مسئلوں کو حل کر دے. افیکٹو مینیجر وہ ہے جو مسئلے پیدا ہی نہیں ہونے دیتا, انہیں پریونٹ کرتا ہے. معاف کیجیے گا, میں بہت دور نکل گیا, شاید آپ کی دلچسپی کی چیز نہ ہو. جناب سجاد میر صاحب نے گاؤں کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ارشاد فرمائی. مجھے 32 سال ہو گئے خدمت خلق کرتے ہوئے, اور آن ایوریج ہر ویک تقریباً 2000 لوگ مجھ سے ملتے ہیں. لوگوں کی فرمائش بہت خوبصورت ہوتی ہیں, بہت اچھی فرمائشیں ہوتی ہیں. یہ دعا کرتے ہیں, بڑی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں. ذاتی طور پر جس دعا کو میں نے سب سے زیادہ انجوائے کیا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. بات ہو رہی ہے اخلاقی انحطاط کی. اتنے ثقیل ایشو سے تھوڑی دیر کے لیے آپ کا ذہن ہٹ جائے گا. میں اسلام آباد میں منڈے کے روز ہوتا ہوں, تو وہاں ایک صاحب تشریف لائے اور وہاں کی لوکل زبان میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے نہیں دعا کے کری شوز. تو میں نے کہا آپ حکم فرمائیے. ہمارے کاروبار ایک بہت لاس ہونا ہے, جس چیز نہیں حاصل لانا ہوں مٹی اٹھ سکو چھوڑ دعا کرو, کچھ نقصان جان چھوٹی. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ بتائیے آپ کاروبار کیا کرتے ہیں؟ کاروبار تو کوئی نہ کرنا جی. تو میں نے کہا اچھا چلیے آپ ایسا کیجیے, آپ نیکسٹ منڈے تشریف لے آئیے میرے پاس, 5-6 کاروبار سوچ آئیے, تو میں دعا کر کے عرض کر دوں گا کہ ان میں سے کون سا کاروبار آپ کر لیں اس میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا. پر میں کس طرح سوچتا ہوں, اب اس کا جواب میں کیا دیتا کہ کس طرح سوچتا.
تو چلیے آپ کے ملنے والوں میں، آپ کے دوستوں میں سمجھدار لوگ ہوں گے، ان سے مشورہ کر لیں، تو وہ جو سجیسٹ کریں وہ 5-6 کاروبار میرے پاس لے آئیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر مارے کی کس طرح پتہ لگ سی کہ میرے دوست ہیں جو کیڑا سمجھدار ہے کہ کیڑا بے وقوف ہے۔ ٹھیک، تو میں نے کہا چلیے اس بات پہ چھوڑ دیجیے، آپ ایسے کر لیں کہ آپ انٹرنیٹ پہ چلیں نا، اور اس پہ ٹائپ کیجیے کہ بزنس فار نیو انٹرپرینیورس، تو ایک لمبی لسٹ آ جائے گی، اس میں سے آپ چن کے میرے پاس لے آئے۔ ہمارے کے کمپیوٹر سے کوئی نہیں، میرے لیے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، 2 قدم پر آپ کا مارکیٹ ہے، آپ وہاں کسی انٹرنیٹ کیفے میں چل جائیں، 10 روپے دے دیجیے، تو آپ کو انٹرنیٹ استعمال کر لینے دے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر ہمارے لیے انٹرنیٹ استعمال کرنا کوئی نہ آنا ہے۔ تو مجھے خدشہ یہ ہوا کہ میں بنیادی طور پر بہت کنجوس آدمی ہوں، کہ اگلا سوال کہ یہ نہ ہو کہ مجھے ایک لیپ ٹاپ آپ لے دیں تو میں دیکھ لوں گا اس پر سے، چلیے آپ نیکسٹ منڈے تشریف لے آئیے گا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں، ہم بے عملی کی کس سمت میں چلے گئے ہیں، کہ وہ چیزیں جس کے لیے رب تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کوشش سے کام لیں، محنت سے کام لیں، ہم کوشش اور محنت سے دور ہٹ کے تمام کام دعاؤں سے کروا لینا چاہتے ہیں، یہ بے عملی ہے۔ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے، مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اور اسے شروع کرنے لگتا ہے، شروع کرنے سے پہلے وہ جا نماز پر اللہ کے حضور بیٹھتا ہے اور اللہ کے حضور عرض کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ، میں یہ کام تیرے نام سے شروع کرنے لگا ہوں، تو اس میں مجھے برکت عطا فرما دے۔ اور پھر مسلمان اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بہترین ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ان سے حد الوسع کو کام لے کے اپنی کسی پوری کوشش کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور پھر سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ کے حضور عرض کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ، تو نے مجھے جو ذہنی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، جو جسمانی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، میں نے اپنی سمجھ کے مطابق حد المقدور بہترین کام لیا ہے ان سے، اور اب میں نتیجہ تجھ پہ چھوڑ رہا ہوں، اس گمان کے ساتھ کہ تو مجھے اس کا بہترین نتیجہ عطا فرمائے گا، اور پھر مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نتیجہ آ جائے اس کو وہ اسمائلنگ فیس کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، ہنسی خوشی قبول کرتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ میرا رب اتنا مہربان ہے کہ وہ میرا بھلا چاہے گا، جو کچھ اس نے مجھے عطا فرمایا ہے یہی میرے لیے یقیناً بہتر تھا۔ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی چھوٹی سی بات سنا کے آپ سے پھر اجازت لوں گا۔ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک بار فرمایا کہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں اللہ کے حضور شکر ادا کرتا ہوں، اور جب کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ پہلا حصہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ دعا قبول ہونے پر تو اللہ کا شکر ادا فرمایا، لیکن دعا قبول نہ ہونے پر شکر کیا ہے
حضرت علی کا نوجوان ہے، اس کی پھر تشریف فرما دی اور فرمایا کہ جب کوئی دعا میری قبول نہیں ہوتی تو میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ وہ دعا میرے حق میں اچھی نہیں تھی، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک نقصان سے بچا لیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ محترم حضرات، اب آپ کچھ سوالات اگر ہوں تو شاہ صاحب جواب دینا پسند کریں گے۔ باری باری ایک سوال آیا جی کہ شاہ صاحب السلام علیکم، میں نے 2002 میں تقریباً استخارہ کیا شادی کے بارے میں، تو خواب میں کوئی مجھے کہتا ہے کہ آپ کی شادی اس کے ساتھ ہوں گی، تو اس لڑکی کے سر پر تاج بھی تھا جس کو میں نہیں جانتا تھا۔ پھر 2008 میں نے استخارہ کیا شادی کے بارے میں، تو مجھے کوئی اور لڑکی معلوم ہو گئی جو میری رشتہ دار بھی ہے، اور میری شادی بھی میرے رشتہ دار کے ساتھ ہو گئی۔ تو وہ پہلے والی کون تھی جو مجھے پہلے بار استخارہ میں اب اسے بھول جائے۔ کسی نے کیا یہ بھی ضرور سامنے وہ غائب ہو گیا، سوال کرنے والا سامنے نہیں آتا۔ حضور وعلیکم السلام، میں ایک عرض کر دوں، یہ جو استخارے کا جواب آیا آپ کو، اس میں آپ تنہا نہیں ہیں، میں بھی اسی سے گزرا ہوں۔ وہ میں زندگی کا پہلا عمرہ کرنے جا رہا تھا، تو سبھی لوگوں نے مجھ پہ مہربانی فرمائی اور مجھے کہا کہ دیکھو یہ بات بڑی پکی ہے کہ جب تم مکہ مکرمہ جاؤ اور خانہ کعبہ پر تمہاری پہلی نظر پڑے تو جو مانگو گے رب تعالیٰ عطا کر دے گا۔ تو میں یہاں سے گھر سے ہی احرام باندھ کے چلا، تو بجائے تلبیہ پڑھنے کے سارے راستے میں لٹکا گیا کہ یا اللہ، میں نے دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ تو نواز شریف صاحب کی ساری دولت مجھے دے دے اور میری غربت نواز شریف صاحب کو دے دے۔ بلا کر کیا پہنچا میں خانہ کعبہ، تو جب اس پر خانہ کعبہ پر میری نظر پڑی تو میں بھول گیا کہ میں ساری راستے تلبیہ تو نہیں پڑھتا ہے، جو دعا پڑھ رہا تھا وہ کہاں گئی، غائب ہو گئی۔ تو اس کے برعکس دعا کیا مانگی، اور آج تک اس کے انتظار میں ہوں۔ خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو میں نے کہا کہ یا باری تعالیٰ، یہ ساری تیری دعائیں نہ مجھے پڑھنا آتی ہیں نہ میں پڑھوں گا، تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں تجھے صدق دل سے اپنا رب سمجھتا ہوں اور اپنے آپ کو تیرا بندہ۔ تو یہ سن کے آیا ہوں کہ تیرے گھر پر پہلی نظر پڑے تو جو مانگو تو عطا کر دیتا ہے۔ آج تیرے اندر اگر مجھے کچھ دینے کا حوصلہ ہے تو چھوڑ اس ساری دنیا کو، تو صرف میرا ہو جا۔ تو ابھی تک تو انتظار کر رہا ہوں۔
تو بات یہ ہے کہ آپ بھی انتظار کیجیے، میں مایوس نہیں کرتا. جی آپ بیٹھے گا. شاہ صاحب السلام علیکم. میرا نام سید فرحت حفیظ ہے جی، اور میں اپنے ایک بڑے بہترین دوست کے حوالے سے آپ سے غائبانہ طور پر بہت قریب ہوں، شجاعت ہاشمی کے حوالے سے. بہت مہربانی ہے. مجھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کو کچھ طلب ہے تو وہاں پوری ہو جائے گی. آج کمال یہ ہوا کہ ایک بہت ہی ثقیل قسم کا جواب آپ کی زبان سے مجھے مل گیا ہے. میں نے سرکاری ملازمت میں یہ قضیہ ہمیشہ سے اٹھایا ہے کہ یہ جو نااہلوں جاہلوں کی بارات اکٹھی کر کے آپ کروڑوں اربوں روپے کی فضول تنخواہ دے رہے ہیں، ان کا کچھ ایسا انتظام کر دیجئے کہ یہ بہترین اہلکار ثابت ہو. باقی یہ جو آج کا عنوان تھا، میری تشنگی رہی کہ آپ نے اس پر اس طرح نظر نہیں دوڑائی جو ہمارے دل میں تھا. ہمارے گھر میں وہ باپ نہیں، ہمارے گھر میں وہ ماں نہیں، شاید وہ بہن بھی نہیں. محبتیں ساری ہیں لیکن وہ ذمہ داریاں جو چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی. ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں مانتا، ہماری بیٹی ہماری طرح لباس نہیں پہنتی، ہماری بیوی اس کو اس لباس سے روکتی نہیں. میرا اندیشہ یہ ہے کہ یہ صرف پیسے کے یہ جو پچھلے 35-40 سال کا جو ریولوشن آیا ہے اس کی وجہ سے ہم بجائے اس کے کہ ایک با کردار قوم کی طرح سامنے آتے، ہم نکالوں کی طرح سامنے آئے. کسی کا دوپٹہ چھوٹا ہوا تو میری بیوی نے اس سے بھی چھوٹا کر دیا. کسی کی شلوار اونچی ہوئی، میری بیوی نے اس سے بھی اونچی کر دی. تو مقابلے کا یہ رجحان جو پیسے کی وجہ سے انٹروڈیوس ہوا ہے، میری نظر میں سب سے بڑا نقصان ہو. اگر نافرما برداری کو آزادی سے منسوخ کر لیا جائے، اپنے نوجوان بچے کو کمپیوٹر دے کر اس کی پرائیویسی سیکیور کرنے پر لگے رہیں، تو اس کے ایک اخلاقی انحطاط کی وجہ ہم خوش ہیں. بس میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو میں ایک مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ شاہ صاحب سے آپ ضرور سوال کیجیے، لیکن انتہائی مختصر اور جامع سوال ہونا چاہیے. اور دوسرے جو حضرات اور بہنیں بیٹھے ہیں ان کے وقت وہ بھی چاہتی ہیں، ان کا بھی خیال رکھیے. بہت شکریہ. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ میں اس پہ آج کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو نہیں کی. میں آپ کے توجہ اپنے شروع کے الفاظ کی طرف دلا دوں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں. کم علم انسان ہمیشہ ٹاپک کو ڈاج دینے کی کوشش کرتا ہے، تو میں نے بھی کیا. بات یہ ہے کہ یہ انحطاط کی علیحدہ ڈائمینشن ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. یہ دقت ہمیں اس وقت تک آتی رہے گی جب تک کہ ہم ایک بات میں بالکل کلیئر نہیں ہو جاتے کہ بچے نصیحت سے کچھ نہیں سیکھتے، بچے پڑھانے سے نہیں سیکھتے، بچے آئیڈیلائز کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو. ہم اپنے بچوں کو جو کچھ بڑے ہو کر دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس کا نمونہ بنا کے پیش کرنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبلیغ صرف باتوں سے نہیں کی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنل ایگزامپل سے تبلیغ کی ہے. وہ واقعہ میں دہراؤں گا نہیں، لیکن آپ کو سب کو ازبر ہے کہ گڑ کھانے سے منع اس لیے نہیں فرمایا تھا ایک بچے کو کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑ کھایا ہوا تھا. بچوں کو جب تک ہم نصیحتوں سے
سنوارنا چاہیں گے نہیں سنوریں گے. اس کے لیے ہمیں پرسنل ایگزامپلس پیش کرنا ہوگی ان کے سامنے، ویسے بن کر آنا ہوگا جو ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں. اور اخلاقی انحطاط کے اس ڈائمنشن کی مین کاز بھی وہی ہے کہ ہم بچوں کو سب نصیحتوں سے پالتے ہیں. دوسری ایک بات شاید اس سے I might beg to differ on one point کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے. اس کے پیچھے ایک وجہ تو وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ اگر اپنے بچوں کی موجودگی میں ہم اپنے ماں باپ کی بات مانتے ہیں، ان کا ادب اور لحاظ کرتے ہیں ہر طریقے سے، تو ہمارے بچے بڑے ہو کر ویسے ہی ہوں گے. سوائے ایکسپشنل کیسز کے. Exceptions are always there and those cannot be quoted as precedents. لیکن اس میں تھوڑا سا قصور ہمارا بھی ہے. ہم جنریشن گیپ کو ہمیشہ بھول جاتے ہیں. جنریشن گیپ وہ نہیں جو ایک زمانے میں زیر بحث رہی پاکستان میں. جنریشن گیپ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں کمپیوٹر کا نام بھی نہیں سنا. ہمارے یہاں ٹیلی ویژن بھی 1964 میں آیا، لیکن ہمارے بچے جب انہوں نے آنکھ کھولی ہے تو کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن دونوں ہی موجود تھے، اور ان کا ایکسپوئر بہت واسٹ ہے ہماری نسبت. انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا جتنی سمٹ گئی ہے اور جس قدر وسیع پیمانے پر ایکسپوئر ملتا ہے وہ ہمیں حاصل نہیں تھا. ان کا نالج، ان کی وزڈم، یہ سب ہم سے کہیں آگے ہوتی ہے. ہم انہیں اظہار خیال کی آزادی نہیں دیتے. ہمیں یہ گوارا نہیں کہ ہمارا بیٹا ہمیں یہ کہہ سکے کہ ڈیڈ سوری آئی ڈونٹ ایگری وتھ یو. ہم یہ گوارا نہیں کرتے، حالانکہ یہ اس کا حق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر کو یہ پوچھا تھا کہ ان لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے، تم نے انہیں غلام کیسے بنایا؟ تو بچے کو ایک حد تک کی آزادی، میں ایک حد تک کہہ رہا ہوں، اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ بدتمیز ہو جائے. اگر ایک حد تک کی آزادی ہم اس کو دے دیں ایکسپریشن کی، اور اس کو یہ حوصلہ دے دیں کہ وہ ہماری خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر سکے ریسپیکٹفلی، تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آگے چل کے وہ بچہ پریکٹیکل لائف میں بہت کامیاب ہوگا کہ وہ اپنا نقطہ نظر بڑی دلیری سے بیان کر پائے گا ہر جگہ پر. جناب حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کامیابی میں ایک کنٹریبیوشن انسپیکٹر کا بھی تھا کہ آپ بہت بے باک تھے. بڑی بے باکی سے سچائی بیان کرتے تھے کہ بہت اہم کنٹریبیوٹری فیکٹر ہے ہماری کامیابی میں. شاہ صاحب یہ سوال آیا ہے کہ دعا اور تقدیر میں باہمی کیا تعلق ہے؟ کیا واقعی دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے یا بدل دیتی ہے؟ ارشاد فرمائیں. کیا واقعی دعا یقیناً تقدیر کو بدل دیتی ہے، اس لیے کہ یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، سورج تو مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات
عقائد سے دور نہیں ہو سکتے. لیکن ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں سکھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس کی تعلیم دی وہ یہ ہے کہ مسلمان کے لیے ایفرٹ پہلے دعا بعد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں اور رب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پوری کائنات تخلیق کر دی. یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کے ایک اشارے پر کام نہ ہو جاتا. یہ ممکن نہیں تھا. لیکن امت کو تعلیم دینا مقصود تھا. ہجرت کے فوراً بعد سن 2 ہجری میں جبکہ ابھی مسلمان اپنے پاؤں پر بھی کھڑے نہیں تھے اور غربت کی انتہائی نچلی سطح پر تھے, مالی وسائل بالکل نہیں تھے, تو جنگ بدر کا سامنا کرنا پڑتا. غزوہ بدر کا ایسا نہیں ہوا کہ جو ہی تھریٹ کا احساس ہوا کہ اہل قریش مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور جانماز بچھا کر صرف دعا سے کام نہیں لیا. کہ دعا کر دی ہوتی کہ یا باری تعالیٰ کفار کو مدینہ منورہ سے دور رکھ, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھریٹ پرسیو کی تو فوری طور پر جہاد کا اعلان فرما دیا اور مسلمانوں کو تیاری کا حکم دے دیا. نتیجہ یہ تھا کہ مسلمان 2 بچوں کو شامل کرنے کے بعد بھی صرف 313 کی تعداد ہی میں جمع ہو پائے اور ان کے پاس بھی نہ ہتھیار تھے نہ سواریاں پوری تھیں. اسٹریٹجیکلی جو سب سے بہترین پوائنٹ ہو سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوائنٹ چنا اور وہ تھا میدان بدر کا. اس میدان بدر میں بھی ڈپلائمنٹ آف فورس بڑی ٹیکٹیکل وزڈم کے ساتھ ڈپلائمنٹ کی اپنی فورس کی. صحرا میں پانی لائف لائن ہوتا ہے, تو جو واٹر پوائنٹ تھا میدان بدر میں اس کو آپ نے اپنے رائٹ فلینک سے کور کیا اور واٹر سپلائی ریفیوز کر دی ٹو اینیمی. اپنے عقب کو بھی محفوظ کیا تیروں کی صورت سے. جب یہ سب کچھ کر لیا پھر تمام رات اللہ کے حضور گڑ جائے کہ مسلمان کو فتح عطا کر دے تاکہ تیرے نام لیوا ختم نہ ہو جائے. تو یہ ایک واقعہ ہمیں سکھانے کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ اس وقت تو دعا کی سب سے زیادہ ضرورت تھی کیونکہ مسلمان مالی لحاظ سے کہیں تھے ہی نہیں. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی ایفرٹ کی اور دعا بعد میں کی. یقیناً دعا نے کام کیا. ایک روایت کے مطابق جو جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا وہ یہ تھا کہ دونوں غزوات میں سے ایک غزوے میں فتح ہو جائے گی, چوائس از یورس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کو چوز کیا تھا, تو غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی. تو دعا کارگر ہے, کرنی چاہیے, ہم پر فرض ہے, عبادت کا مغز ہے دعا. لیکن کوشش پہلے پھر دعا تاکہ تقدیر بدل جائے.
شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ اگر کسی انسان کی ناشکری ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے اللہ سے کسی کو مانگا ہو اور پھر اس کی قدر نہ کی ہو اور وہ ایسے دور ہو گیا ہو جیسے تھا ہی نہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم مسلمانوں کے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ رب جو فیصلہ کرتا ہے وہی ہمارے حق میں بہترین ہوتا ہے، اور اسی سے منسلک ایک اور چیز ہے کہ رب وہ کچھ کرتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جو ہمارے حق میں بہترین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی کچھ ہمیں عطا کرتا ہے، لیکن ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ایک عجیب چیز سامنے آتی ہے۔ میں بھی ایسی کرتا ہوں، ہم میں سے جو انسان اپنی دعاؤں کو اینالائز کرے تو یہ بڑی حیران کن بات سامنے آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا مالک ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسے پوچھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا اچھا اور کیا برا۔ رب اتنا مہربان ہے کہ وہ ہمیں وہی کچھ عطا کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہترین ہوتا ہے۔ رب کو ہم دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرے خزانے بڑے وسیع ہیں، تو قادر ہے، تو ازل سے ابد تک کا علم رکھنے والا ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا اور کیا برا۔ اور یہ سب کچھ اس کو کہنے کے بعد ایڈوائس اس کو ہمیں فوراً دے دیتے ہیں، ایک مشورہ کہ ہمیں تو یہ دے، کہتے یہ ہیں کہ تو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا کیا برا، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ دے۔ تو جب ہم دو کشتیوں میں پاؤں رکھیں گے تو پھر اس کا انجام سوائے ڈوبنے کی اور کچھ نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے یہ نہ مانگا ہوتا کہ مجھے اسی خاتون سے شادی کرنی ہے تو مجھے یہی عطا کر، تو پھر اس طرح سے شاید نہ ہوتا، پھر رب پہ چھوڑ دیا ہوتا کہ تو جس خاتون کو میرے لیے بہترین سمجھتا ہے تو مجھے وہ عطا فرما دے، تو یہ سوال شاید نہ کرتے آپ۔ شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ مرشد سے توقعات کے بارے میں لائن کہاں ڈرا کرنی چاہیے؟ جس طرح کبھی کبھی رب سے صرف رب چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح مرشد سے مرشد چاہیے ہوتا ہے، تو کیا یہ شرک ہے؟ مطلب کہ مرشد سے علم یا کسی چیز کا حصول کرنا ضروری ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ رب علم عطا کرتا ہے، سب امیدیں رب سے ہیں، تو پھر مرشد سے کتنے توقعات رکھی جائیں؟ مرشد سے توقعات صرف ہمیں اتنی ہی رکھنی چاہیے جتنی ایک محتاج دوسرے محتاج سے توقع رکھتا ہے، اس لیے کہ مرشد بھی میرے اور آپ کی طرح رب کا محتاج ہے۔ ہم جہاں مایوس ہوتے ہیں یا ہمارے دل میں شکوہ پیدا ہوتا ہے مرشد کے بارے میں کہ ہم کیا سمجھتے تھے یہ کیا نکلا، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم مرشد کو مافوق البشر چیز سمجھنے لگتے ہیں، سپر ہیومن، حالانکہ وہ تو بیچارہ انسان ہے، غلطی کا پتلا، خطا کا پتلا۔ اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس کا بھی پاؤں پھسل سکتا ہے، اس سے بھی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے مرشد ہماری ہی طرح کے انسان ہیں، وہ بھی رب کے اتنے ہی محتاج ہیں جتنے خود ہم،
بھی خطا کے پتلے ہیں بحیثیت انسان کے. صرف مجھ میں اور ان میں ایک فرق یہ ہے کہ وہ مجھ سے اعلیٰ ہیں اس لیے کہ اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا ہے، اس لیے وہ قابل احترام بھی ہیں، قابل تکلیف بھی ہیں. صرف اسی سپریمیسی کی وجہ سے ہمیں ان کے پاس جا کے ان سے مشورہ بھی کرنا چاہیے، ان سے رہنمائی بھی مانگنی چاہیے. اگر ہم نے یہ سمجھا اپنے مرشد کو کہ وہ انسان ہے ہم جیسا اور رب کا اتنا ہی محتاج ہے جتنا ہم، ہاں البتہ اللہ کی خاص رحمتیں ہیں اس پر کہ اسے اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، اس لیے وہ ہم سے بہتر ہے. تو پھر ہم اپنے مرشد سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے بغیر کسی شکایت کے. سوال ہے جی کہ شاہ صاحب سوشل ریلائسنس کے لیے انڈیویجول اٹیمپٹس ہیں لیکن سوسائٹی مجموعی طور پر ڈیولپ نہیں کر رہی، اس پر روشنی ڈالیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں 12 سال رہے اور 12 سال کے بعد جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو مرد مسلمان 110 تھے. مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جب فتح مکہ ہوئی تو مسلمانوں کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی، مسلمان مردوں کی. ہمارا سب سے پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ ہم یہ تو مانیں کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے، یہ تو مانیں کہ ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں. وہ تو اللہ نے بڑی خاص رحمت کی کہ پچھلے کچھ عرصے سے ٹیلی ویژن شوز پر یہ سننے کی بجائے کہ ہم دنیا کی بہترین قوم ہیں، دنیا کی سب سے ذہین قوم ہے، دنیا کی سب سے محنتی قوم ہے، ہم سے اچھا کوئی نہیں، یہ سننے کے بجائے یہ سننے لگے ہیں کہ ہم سے فلاں جگہ کوتاہی ہوئی، ہم سے فلاں غلطی ہو گئی. تو بزرگوں کے فرمانے کے مطابق جو شخص اپنی غلطی مان لے وہ 50% درست ہو جاتا ہے. تو یہ انڈیویجول ایفرٹس ہی ہیں جن کے نتیجے میں یہ تبدیلی سامنے آ رہی ہے کہ ہم کم سے کم یہ تسلیم کرنے لگے ہیں کہ ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوتی رہی ہیں. اب ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اگلے کچھ ہی عرصے میں ہم اجتماعی طور پر بحیثیت قوم کے بھی اصلاح کی طرف چل جائیں گے انشاءاللہ. شاہ صاحب میرے 3 سوال ہیں. ایک یہ کہ حضرت علی کے قول ہے اس جگہ حضرت علی کا قول ہے کہ آپ اس محفل میں نہ جائیں جہاں پہ آپ کی عزت نہ ہوتی ہو، چاہے آپ کو ضربت کا لباسی وہاں پہ تحفے میں آئے، یا اس کا مجھے ایگزیکٹ میننگ لائن نہیں یاد آ رہی. تو لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صوفیزم میں ویسے بھی کہ آپ کسی کے ساتھ برا نہیں کریں، کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا یا آپ برائی کا جواب برائی سے نہ دیں. تو آپ جب آپ وسلم تو وہ ایکسیپٹ کرتے تھے دعوتیں، تو آپ کیسے آپ اوائڈ کرتے ہیں؟ تو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں کیا؟ مطلب ایسی محفل میں جانا جہاں پہ آپ کی عزت نہ ہوتی ہو لیکن آپ اس لیے کہیں کہ نہیں میں چلا جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہ مورلی ہمیں ویک کرتا ہے، اخلاقی مسئلے ہماری سوسائٹی میں پیدا کرتا ہے. اور سیکنڈ کوشچن میرا یہ کہ آج کل سوسائٹی میں ایک سب سے بڑا جو ہمیں ایشو ہے سب جگہ پہ کہ آپ کسی کو ویسے سلام کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مجھ سے کوئی کام ہے،
اس کا جو ہے میرا اسٹیٹس ایسا ہے یا اس کا اسٹیٹس ایسا ہے، تو اس وجہ سے میں اس سے مل رہا ہوں، اور وہ یہ سمجھتا ہے مطلب غلط سینس میں لے جاتا ہے باتوں کو. تو پھر کیا ہم کسی کے ساتھ اچھا کرنا چھوڑ دیں، اچھا ملنا چھوڑ دیں، پازیٹیو ہونا چھوڑ دیں؟ اور اس کے علاوہ میرا ایک اور کویسچن اور بھی ہے کہ جو آپ نے بات کی مینجمنٹ کو لے کے اور ڈیلیور کرنا اور یہ سب چیزیں، ایک اچھا مسلمان ہو کے ڈیلیور کرنا ہر ایک لیول پہ. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ ریلیشن شپس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ وہ کون سے پری ریکویزٹس ہیں یا کون سے کچھ اصول ہیں جن کو آپ نے بنیاد بنا کے آپ ہر طرح کے ریلیشن شپس کو آپ نے ایکسرسائز کی ہے تھرو آؤٹ یور لائف؟ تھینک یو. بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آج کی محفل میں 2 بار عرض کیا کہ میں تو پڑھا لکھا انسان نہیں، تعلیم نہیں میرے پاس، نہ علم ہے. تو میرے جیسے انسان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے سیف راستہ یہ ہے اور سب سے اعلیٰ راستہ بھی وہی ہے کہ ہم رہنمائی لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے. جو مرحلہ ہمیں درپیش ہو، اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا تھا، اس کی تقلید ہم کر لیں آنکھیں بند کر کے، تو وہ صحیح راستہ ہوگا. یہ جو آپ نے آخری بات مجھ سے پوچھی کہ میں اپنے ریلیشنز کو کیسے ہینڈل کرتا ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں، ان سے میں نے بڑی صافگوئی سے کچھ بات پوچھی تو انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ شاہ جی، میرے یہاں آپ کو بات پوچھنے کی آزادی ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی آپ استعمال کر رہے ہیں. شاہ صاحب، سوال یہ ہے کہ دین اور دنیا کو کس طرح ایک ساتھ لے کر چلا جائے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ دین ہے تو دنیا نہیں اور دنیا ہے تو دین نہیں. یہ ایک کنفیوژن ہمارے یہاں در آیا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اسلام میں نہ کہیں دین ہے نہ کہیں دنیا ہے، کہیں کلیئر کٹ لائن کوئی ڈرا نہیں ہوئی ہے. مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا حتیٰ کہ سونا بھی عبادت ہے. ہمارے یہاں تو دین ہماری ہر چیز میں، حتیٰ کہ جب ہم دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں تو وہاں بھی اپلائی ہوتا ہے. بہتر دوست مذاق کرتے ہیں تو وہاں بھی دین اپلائی ہوتا ہے کہ اس کی حدود قائم کر دی گئی ہیں کہ ہم ایسا مذاق نہ کریں جس سے کسی کی توہین ہوتی ہو، کسی کی دل آزاری ہوتی ہو. ہم کاروبار کرتے ہیں تو اس کی حدود اسلام ہی نے قائم کی ہیں، ہم پر پابندیاں لاگو کی ہیں کہ ہم اس طرح سے اپنے کاروبار میں دوسروں کے ساتھ ڈیل کریں. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. مسئلہ یہ ہے، یہ خود کیونکہ بات مجھے ایک میمن نے سنائی تھی، اس لیے سنا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میمن صاحب نے اپنے بارے میں خود ہی سنا دی تھی. تو ایک میمن گڑھے میں گر گیا تھا، تو لوگ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، گہرا تھا تو جو بھی آدمی نکالنے کی کوشش کرتا زمین پہ لیٹ کے نیچے اپنا ہاتھ لٹکاتا تھا
اور کہتا تھا دینا بھائی ہاتھ دینا، اور وہ میں فوراً پیچھے ہٹ جاتا تھا کہ نہیں، اور ساتھ شور میں جاتا میں نکال لوں. تو وہ ایک میمن وہاں سے گزرا، اس نے کہا یہ ایسے نہیں نکلے گا، دیکھو میں نکال کے دکھاتا ہوں. اس نے نیچے ہاتھ لٹکایا، کہا کہ ہاتھ لینا، تو میمن نے فوراً ہاتھ پکڑا، باہر آ گیا. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا پرابلم یہ آیا ہے کہ اپنی منفعت، اپنا بینیفٹ، اپنی خواہشات ان کو حاصل کرنے کے لیے اخلاقی انحطاط کی بات ہو رہی تھی، جو بات سخت تھی اس لیے میں بول کر گیا، میں بولا نہیں. ہم حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے، جہاں ہمارا فائدہ ہو رہا ہو، جہاں دین میں تو لائن کہیں ہے ہی نہیں. وہ جو میں بات کر رہا تھا جس پر میمن صاحب کا قصہ سنایا کہ دین میں پورے کو پورے داخل ہو جاؤ، تو چونکہ ہمیں کرنے کو کہا گیا ہے تو اس لیے شاید ہم داخل نہیں ہو پاتے. لیکن اگر ہم اس کو یوں کہہ لیں کہ جیسے خواتین کا شٹل کاک برقع ہوتا ہے کہ وہ اوڑھ لیں تو سوائے کپڑے کے دودے کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو اگر ہم اسلام کو ایسے ہی اوڑھ لیں اپنے اوپر، مسائل حل ہو جائیں گے، نہ دنیا جائے گی نہ دین جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر صحابہ کرام نے پریکٹیکلی اس کو ڈیمونسٹریٹ کر دیا ہے. پریکٹیکل ایگزامپل موجود ہے ہمارے پاس. ایک لمبا عرصہ ہم دنیا پر حکومت کرتے رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے تمام ایکشن دین کے تابع تھے. شاہ صاحب، اصل مسئلہ باہمی حقوق یا حقوق العباد کا ہے. ہم نے قومی سطح پر محصور پاکستانیوں کا حق غصب کیا ہے جو بنگلہ دیش میں ہیں. کیا حق ادا کیے بغیر پاکستان کے حالات درست ہو سکتے ہیں، اور کیا ہم حالت صلاح میں ہیں؟ یہ قومی سطح کی جو ایکشن ہے ہماری، وہ تو وہ شاید پڑھا لکھا ہی آپ کو بتا پائے، دانشور بتا پائے گا. میں تو صرف یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اگر ہم حقوق کے بارے میں محتاط ہو جائیں، زیادہ دور نہ جائیں. چھوٹی سی بات ہے کہ ہم سڑک پر ٹریفک سگنل بند ہوتا ہے، وہاں کھڑے ہوتے ہیں، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں پیچھے سے آؤں اور سب سے آگے جا کے گاڑی ٹریل کر کے لگا دوں گا. میں یہ نہیں سمجھ پاؤں گا کہ میں نے وہاں جتنے لوگ مجھ سے پہلے کھڑے ہیں ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے. یہ حق ان کا تھا. اگر ہم چھوٹی سی چیز پر توجہ دے دیں تو حق نہ مارنے کی عادت ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے، اور رفتہ رفتہ ہم قومی سطح پر بھی دوسروں کے حق غصب نہیں کریں گے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ نہ تو ہم خود کریں، اور نہ اگر ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ بیٹا گاڑی چلا رہا ہے تو نہ ہم سڑک پر کسی کا حق مارنے کی اسے اجازت دیں، بلکہ اسے وہیں روک دیں کہ یہ ہم دوسرے کی حق تلفی کر رہے ہیں. تو یہ عادت پھر پختہ ہوتی جائے گی، اور بڑی سطح پر جا کر بھی ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے. میرے ایک زمانے میں میرے پاس وقت کافی تھا، تو یو کے میں اس بات پر ریسرچ کر رہا تھا کہ یو کے میں جو لوگ رہتے ہیں عرف عام میں ہم گورا کہتے ہیں، یہ ہمیں جیسے انسان ہیں، اور شاید انٹیلیجنس میں ہم سے آگے نہ ہوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کو زوال پر جانے کے بعد بھی دنیا میں عزت
ملی ہے. تو ہم وہ چیز تلاش کریں جس نے انہیں ابھی تک اس حال میں بھی چلا رکھا ہے اور دنیا میں ایک مقام وہ رکھتے ہیں, چاہے نمبر 1 نہ صحیح, نمبر 7 ہی صحیح, لیکن رکھتے ہیں وہ. تو ایک عجیب و غریب چیز اسٹڈی کے دوران میرے سامنے آئی کہ وہاں جو پری اسکول اور کلاس 1 ہے اس میں وہ بچے کو تعلیم نہیں دیتے ہیں بالکل. جب آپ ان سے بات کریں کہ آپ پڑھاتے کیوں نہیں بچوں کو, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سٹیج پر بچے کو ہم صرف ایک چیز سکھاتے ہیں کہ تمہارے حقوق کیا ہیں اور ان کو تم نے گارڈ کیسے کرنا ہے, دوسرے کے حقوق کیا ہیں اور ان کو تم نے ریسپیکٹ کیسے کرنا ہے. تو یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ ان کے یہاں جو ایک نظم پایا جا رہا ہے کہ چیزیں خود بخود چلتی رہتی ہیں, اس کے اندر بنیادی رول یہ چیز پیدا کرتی ہے کہ جب بچے کی عمر 3.5 اور 4.5 سال کے درمیان ہے تو وہ اس کے ذہن میں ایک بات انسٹل کرتے ہیں کہ تمہارے یہ حقوق ہیں اور ان کے لیے تمہیں سٹینڈ لینا ہے, اور دوسرے کی یہ حقوق ہیں وہ تم نے اسے الاؤ کرنا ہے, اسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ اپنے حقوق اویل کر لے. تو دونوں ہی باتیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں بڑے ہو کر. اپنے حقوق کو وہ کسی طرح بھی مجروح نہیں ہونے دیتا اور دوسرے کے حقوق اوور اسٹیپ نہیں کرتا وہ کسی طرح. تو یہ ہمیں بچپن سے ہی چلانا پڑے گا یہ سلسلہ, تو کہیں جا کر قومی سطح پر ہمارے ایکشن ایسے ہو جائیں گے. کافی سوال ہو گئے ہیں, آپ ایک دو سال وقت کم ہے. شاہ صاحب نے فرمایا ملک دہشت گردی کی حالت میں ہے اور کافی افراد دہشت گردی کا جواب پیش کرتے ہیں, تو خدا نخواستہ میں خالہ جنگی تو نہیں ہوگی. اسلام نے ہمیں ایک تعلیم دی کہ برائی کو ہم بزور روک لیں, اگر وہ قوت نہیں ہے تو پھر زبان سے روک لیں, اگر اس قابل بھی نہیں تو کم سے کم دل میں برا سمجھیں. تو جب ہم کسی چیز کو بزور روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو سامنے سے ریئیکشن آتا ہے. مسلمان موت سے نہیں ڈرتا, مسلمان تکلیف سے نہیں ڈرتا, لیکن وہ حق کا بول بالا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں امن ہو, بھائی چارہ ہو. اس سلسلے میں اگر ہمیں تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے تو یہ تو مسلمان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. لیکن انشاءاللہ تعالی پروردگار ہمیں جتنی ہم خون ریزی دکھائیں ہیں شاید آگے چل کے اس سے زیادہ سے واسطہ نہ پڑے ہمارے. اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے. آخری دو سوال ہیں کہ شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ رشوت جو سوسائٹی میں انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہے اس شر سے کیسے بچا جائے, اس کے حالات کی اہمیت اور جانچ پڑتال کا کیا پیمانہ ہے؟ ان باتوں کا بڑا مختصر سا جواب ہے. وہ یہ ہے کہ جس دن میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہ میں رشوت دوں گا نہ میں رشوت لوں گا, پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا, صرف میرے ٹھیک ہونے کی دیر ہے. تو کسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ ڈال دے کہ برائی مجھ سے شروع ہوتی ہے, مجھ پر آ کے ختم ہو جاتی ہے. تو اگر میں برائی سے بچ گیا
معاشرہ درست ہو جائے گا انشاءاللہ.